السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ منگلم یوٹیوب چینل پہ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم اپنے چینل کے حوالے سے پاکستان کو اولویت دیتے ہیں اور پاکستان کی یعنی کہ پاکستان کے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ذمہ دار صحافی کی حیثیت سے، تو ہم کسی ایسی پارٹی کے یا کسی ترجمان بننا پسند نہیں کرتے، یعنی کہ جو پارٹی پاکستان کی مخالف ہو یا پاکستان کے اگینسٹ چل رہی ہو یا پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہہ رہی ہو، تو ہم یہ اس کی ترجمانی نہیں کر رہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کی ہم ترجمانی کرتے ہیں۔ ہم اگر ترجمانی کرتے ہیں تو پاکستان کی ترجمانی کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کی ترجمانی کرتے ہیں، پاکستان کی آرمی کی ترجمانی کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی آرمی سینے پہ گولیاں کھا رہے لوگ۔ آپ دیکھیں، صوبہ سرحد KPK ہو، بلوچستان ہو، کتنے آرمی کے کانوائے پہ ملک دشمنوں نے حملے کیے اور ہمارے فوجی جوانوں کو نقصان ملا ہے۔ اس میں آفیسر بھی مارے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، اس میں نوجوان نئے جن کی مائیں گھروں سے تیار کر کے بھیجتی ہیں، جب بچپن سے جوانی تک وہ جا کے وہ ملک کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں، آپ ان کو گالی دیں گے، آپ ان کے خلاف بولیں گے، تو ہم ایسی کسی پارٹی کی حمایت میں بولیں گے جو پاکستان کے ہاں کرپشن پاکستان کا ناسور ہے۔ پاکستان کے جن سیاستدانوں نے کرپشن کی، سب کو عدلیہ ہے آزاد، اس میں آپ لے جائیں، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، ہم اس کے حق میں۔ پاکستان میں کوئی بھی کرپشن کرتا ہے ادارہ یا فرد، اس کو آپ عدالت میں لے جائیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، چور ڈکیت جو بھی ہے ان کو سب کو پکڑ کے سزا، اس کے ہم حق میں۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے کسی سیاسی پارٹی کا، اگر زرداری صاحب، اگر نواز شریف یا جو بھی سیاستدان چور کرپٹ ہے تو اس کو آپ سزا لگائیں، لٹکا دیں، ہم تو یہ کہتے ہیں نئے قانون میں ترمیم کریں، لٹکانے کا قانون نہیں، مگر بہرحال اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلانے ادارے میں بھی کرپشن ہے، عدلیہ میں بھی کرپشن ہے، تو بھائی یہ تو ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، بتدریج صحیح ہوگا یہ معاشرہ۔ جو نیک آدمی وہ آج بھی نیک ہے، جو کرپشن کرنے والا عام آدمی بھی اپنا کہیں نہ کہیں کرپشن میں ملوث ہوتا ہے، اپنے موقع سے اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے سب، تو سب کو پتہ چل جائے گا ہم کتنے گئے۔ اب آپ اس ادارے کو بدنام کریں گے جو پاکستان کی حفاظت پہ مامور ہے، پاکستان کا محافظ ہے، تو وہ تو بدنام اس کو اتنا کر دیں گے کہ دنیا میں عام آدمی ان کو، یعنی کہ جیسے موجودہ دور میں نوجوان نسل میں آپ نے ایک زہر گول لکھ پہ آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں، آرمی ارے کیا، تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی آرمی ہے، کوئی انڈین آرمی کے خلاف آپ بات نہیں کر رہے، اگر آپ اس کی عزت کریں گے تو آپ کا بھی قد کاٹ بلند ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا۔ اگر آرمی کو آپ اندرون خانہ کمزور کریں گے، یہ زیادہ ضرب ہوتی ہے کاری۔ محافظ ہمارے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اب موجودہ ہمارے آرمی چیف انہوں نے ان معاملات میں مداخلت کی، یعنی کہ پاکستان کے اقتصادی معاشی ملک کے بہترین مفاد میں مداخلت کی۔ اگر وہ یہ قدم نہیں اٹھاتے، تارکین وطن کو نہیں نکالنے کا اعلان کرتے، انہوں نے اس کو دیکھا یہ ڈالر کی کیوں پرواز ہو رہی ہے، اس پہ اپنے انہوں نے رفقا سے معلومات کی۔ لازمی فوج میں آپ کو اقتصادی ماہرین بھی ملیں گے، قانونی ماہرین بھی ملیں گے، آپ کو سیاسی ماہرین بھی ملیں گے، ہر طرح کے فوج میں۔ پاکستان کی فوج جو ایک ایسی فوج ہے کہ دنیا میں ایسی فوج نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی منظم فوج ہے۔ اس فوج کو، اس کی جو تنظیم ہے، اس کو بکھیرنے کے لیے سازشی عناصر کام کر رہے ہیں، اور وہ سازشی عناصر جو کسی کے اہلکار بن کے کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی فوج میں تفریق پیدا کرانا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج میں ایسی جو ایک ان کا ڈسپلن ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اور ان کی وہ کوششیں کا یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی، اور آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں۔ تو اسی طریقے کے پاکستان میں، یعنی کہ یہاں تک یہ رپورٹ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ فوج میں ایک سازش تھی، فوج کے خلاف، فوج کے یعنی کہ کور کمانڈر کے خلاف، اس طرح کی ایک باتیں منظر عام پہ۔ اب وہ تحقیقات چل رہی ہیں اندرون خانہ، اور کچھ افسروں کو سزائیں بھی ملی ہیں، کچھ کو انہوں نے ان کا کورٹ مارشل بھی کیا ہے، کچھ ایسی سزائیں سننے میں آئی ہیں۔ تو اس میں بڑے ڈانڈے باہر سے بھی ملے ہوئے تھے اور اندرون خانہ بھی ملے ہوئے تھے، تو یہ کس کو کمزور کر لیتے؟ پاکستانی فوج کو۔ پاکستان کی فوج کمزور ہو جائے
وہ اسلحہ بردار گروپ جتنے میں ملیشیا پاکستان میں بنی ہے وہ نکل کے سامنے آ جائیں اور وہ لوگ ہر علاقے میں جہاں جس کی طاقت ہو وہ اس پہ قبضہ کر لیں. بھئی یہ پاکستان کے، اس میں آپ کو لسانی گروپ بھی مل جائیں گے جو لسانیت کا نعرہ لگاتے ہیں، کوئی بلوچ کا، کوئی سندھ کا، کوئی کہاں کا، تو یہ سب بلوچستان کا، پختون کا، تو وہ یہ سب کر کے اس میں کچھ مذہبی گروپ بھی ہیں. وہ مذہبی جو جہادی گروپ بنے ہوئے، وہ غزہ میں ابھی فلسطین میں اتنا اسرائیل نے ظلم کیا، وہ گروپ کوئی وہاں نہیں گیا، وہ پاکستان میں ہی جہاد بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں مار رہے ہیں. ابھی حال ہی میں چیلاس کے اندر انہوں نے بس پہ فائرنگ کر کے وہ مخالف جو گروپ تھا پھر کیسے تعلق ان کو شہید کر دیا بے گناہ. اس میں کافی لوگ، یعنی کہ اس طریقے کی یہی کر رہے ہیں سب چیزیں. جہاں فوج کو بھی پاکستان میں ہی برا کہا جاتا ہے، انڈین میں کبھی کسی میں انڈیا میں فوج کو برا بھلا نہیں کہا جاتا. آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو فوج اقتدار میں نہیں آتی، تو یہاں تو سیاستداں اقتدار میں لائے بھائی. ان کو شروع سے سیاستداں فوج کے جنرلوں کو گھسیٹ کے اقتدار میں لیتے رہے، اقتدار میں آتے، اور کچھ انہوں نے پائیدار بھی کام کیے. کچھ فوجیوں نے، ایوب خان نے بھی، اب ایوب خان کے کریڈیبلٹی پہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ برائی، ایوب خان کے دور میں بھی اچھے بھی کام ہوئے، اسی طریقے کے سیاسی رہنماؤں کے دور میں بھی اچھے بھی کام ہوئے. آپ مگر ہر سیاستدان کو آپ ایٹم بم بنانے والے کو بھی غدار کہیں گے، ایٹم بم کے خالق کو بھی بدنام غدار کہیں گے، ایٹم بم کو جس نے دھماکہ کرا اس کو بھی غدار کہیں گے. عجیب ہی ہمارا یہاں کا ہے کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے پاکستان سے. اداروں کا احترام کریں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی تنقید عدلیہ پہ اور پاکستان کے آرمی کو تو کسی طرح نہیں. پاکستان کے آرمی چیف جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں جو انہوں نے کل کی ریتن سے خطاب کیا، انہوں نے کہا زیرو ٹالرنس. انہوں نے کہا ہم کسی ملک دشمن کو پاکستان میں اب جگہ نہیں دیں گے، کوئی ان کے زیرو ٹالرنس نہیں. اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے، طالبان کی کتنی پاکستان کی آئی ایس آئی نے ماضی میں ضیاء الحق سے لے کے حمایت کی، کتنے ان کو بنایا افغانستان، آج وہ ہمارے ملک کو گالیاں دے رہے، ہمارے ملک کے خلاف اغوانی. بھائی ہم نے کیا کر دیا ان کو تو یہاں مہمان بنایا. وہ ہمارے وہ یہاں سے چیز لے جاتے ہیں، افغانستان سے چیز ہو کے پاکستان کی جو سوغات ہوتی ہے، پاکستان کی مصنوعات ہوتی ہے، وہ افغانستان سے واپس آ کے یہاں مہنگی بکتی ہے. مزے دیکھیں پاکستان کے اندر جو وہ بن رہی ہے چیز یا یہاں کاشت کی جاتی ہے. تو یہ اس کو روکا آرمی چیف نے. اب جو یہ کمیٹی بنا گئی ہے، جو کمیٹی بن گئی ہے شہباز شریف کے ٹائم میں، آرمی چیف بھی میں سمجھتا ہوں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. پاکستان میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوج کو اب آنے والے جو سیاسی دور ہے اس میں الگ تھلگ رکھ کے اس کو بالکل سائیڈ لائن کر کے کہ اپنے کام سے کام رکھ کے یہ نہیں ہوگا، یہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا یہ طریقہ. سب کو مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے سرگرم عمل رہنا پڑے گا اور سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. وہ تمام آپس میں ایک دوسرے سے مشاورت کریں گے. وزیر اعظم آرمی چیف تھے، آرمی چیف عدلیہ، میں سمجھتا ہوں عدلیہ کے بھی جج اس کو اس میں شامل کریں، کمیٹی تمام لوگوں کو اس میں بٹھائیں. اور جو یہ کمیٹی بنی ہے بہت اچھی ہے. یہ آپ کو سی پیک پہ بھی دیکھیں، آئندہ آنے والے تیز تر کام شروع ہو گیا ہے شہباز شریف کے دور میں، اور تیز تر کام ہو رہا ہے. لازمی سبوتاژ کرنے والے عناصر بھی گھوم رہے ہیں. جس بلوچستان میں چائنیز کو اڑا دیا، مار دیا، ان کو موقع لگا دھماکہ کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ دشمن بھی گھوم رہے ہیں. پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں یہ لوگ جو گھوم رہے. کوئی بھی موقع لگے، چلاس میں انہوں نے اس روڈ پہ فائرنگ کر دی جو شہر ریشم میں، تو لازمی اس پہ سے چائنیز بھی گزرتے ہیں. تو یہ کیا پیغام گیا؟ انہوں نے اپنا کر دیا ایک اپنا، کوئی اس سے کوئی وہ نہیں ہوگا، نہ وہ مخالف کوئی گروپ وہاں کا ختم ہو جائے گا. یہ ہوا پاکستان کے سندھ کے شہروں میں کچھ قوم پرست اس طرح کے مظاہرہ کر دیتے ہیں، نہ کھپے کا نعرہ لگا دیا، وہ اس میں نفرت پھیلا دی نوجوان میں، ان کو خوش کر دیا. بھائی اس طریقے کے نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ملک کی ترقی کے کام کریں. آپ پاکستان میں مجموعی طور پہ جو عوام ہے، سندھی ہے، بلوچ، پٹنا، سب محب وطن ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. اور مظلومیت کا احساس محرومی ہر صوبے میں، سرائی کی پٹی میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے احساس محرومی. احساس محرومی اردو اسپیکنگ طبقے میں جو انڈیا سے ہو کے ہجرت کر کے مہاجر جو کہلاتا ہے، کتنا احساس محرومی ہے اس میں. تو یہ تمام احساس محرومی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے پڑوسی سے لڑیں. آپ کے یہاں اگر کوئی اچھا کام نہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ پڑوسی اسٹیبلش ہے تو آپ اس کو مارنے کو دوڑے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ تباہ ہو جائے اس کے لیے آپ دعا کریں. آپ اپنی ترقی کے لیے دعا کریں، اس کی بھی ترقی کے لیے دعا کریں، ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں. آرمی چیف جیسے ہمارے پاکستان کے کرتے رہے. ماضی میں باجوہ صاحب کو اتنا پی آئی عمران خان نے برا بلا کہا، باجوہ صاحب نے پتہ نہیں کتنے مسائل اپنے دور میں عمران خان کے حل کرائے انہوں نے. تو یہ بھی آرمی چیف پاکستان میں ملک کی بقا کے لیے
کسی عام آدمی سے زیادہ پاکستان کی آرمی جو ملک کی وفادار ہے. پاکستان رہے گا تو یہ پاکستان کی آرمی کی وردی رہے گی، آرمی رہے گی. اگر پاکستان نہیں رہا تو یہ آرمی کہاں؟ تو آرمی تو کبھی یہ نہیں چاہیے کہ پاکستان وہ. اگر آپ یہ کہیں گے کہ بلوچستان مشرقی پاکستان میں، وہ تو مشرقی پاکستان ایک الگ خطہ تھا، وہاں کبھی ایک لمبی داستان ہے، وہ بھی ہم بیان کر دیں گے. اس میں اگر کسی نے یہ کہا کہ ادھر تم اس کو نعرے کو بنا کے آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ نعرہ لگا، اس کا مطلب میں یہ کہوں کہ آپ وہاں رہیں دوسرے گھر میں، میں یہاں رہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہم توڑ رہے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو اگر یہ کہے کہ وہاں آپ رہیں میں یہاں رہتا ہوں، تو وہ بولے ہم گھر توڑ رہے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. تو یہ سیاسی نعرے تھے. اب ان کو آپ نے بھٹو کے خلاف کا غدار تھے، یہ تھے غدار تھا تو وہ ایٹم بم بنا تھا، پاکستان کو مضبوط کرتا، اس کو بھی توڑنے کی کوشش کرتا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ختم کر دو. پاکستان کو بناؤ، پاکستان کو سنوارو، پاکستان کی ترقی کے لیے جو لیڈران کام کر رہے ہیں، سیاسی فوجی ہمارے جو چل رہے ملک کو بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، محاذوں پہ پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں. ہم سو جاتے ہیں، وہ یہاں لگے ہوئے دشمن سے سپہ سالار ہمارے جگہ جگہ جا رہے ہیں، اور یہ دشمن جو ملک کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، دہشت گرد، وہ ان کو کانوائے پہ حملے کرتے ہیں، ان کو سینے پہ گولی کھا رہے ہیں، پاکستان کی کھاتے. تو جو پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ان کو ہم سلام کرتے ہیں. اور آپ کو بھی یہ چاہیے، عوام کو ہمارے، پاکستان کی بقا کے لیے اٹھیں اور پاکستان کے لیے ووٹ ڈالیں. پاکستان کے جو لیڈر پاکستان کی حقانیت اور پاکستان کی آواز بلند کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کا احترام کرتا ہے، اس کو آپ ووٹ دیں اور اپنے مسئلے مسائل کے حل کرانے کے لیے اس سے اپنے مطالبات اس کو پیش کریں. اسی میں ہی ہمارے ملک کی بقا ہے، اسی میں ہمارے ملک کی ضمانت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.